تو دیکھتے تھے مدینے کے لوگ کسی کا انتقال جب ہو جاتا تھا مدینے میں تو لوگوں کی نظر اس انتقال شدہ آدمی پر نہیں ہوتی تھی، اس مرنے والے پر نہیں ہوتی تھی، جو انتقال کر گیا اس پر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے جنازے میں وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ آئے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے کا جنازہ مومن کا جنازہ ہے، اور اگر مرنے والے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے۔ یہ لوگ اپنے دماغ سے سوچنے لگے کہ حذیفہ اس لیے نہیں آئے کہ مرنے والے کا نام لسٹ میں پڑا ہوگا، اور اس منافق کا انتقال ہوا اس لیے نہیں آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ انتقال کے موقع پر دیکھنے لگے کہ حذیفہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن، اور نہیں ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کی کہ آؤ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں۔ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی حضرت حذیفہ کی، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمایا ہے حذیفہ مجھے صرف تھوڑا سا کام ہے تم سے۔ کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی کان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر، اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد سے کتنا ہے؟ مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، مغفرت کر لوں، اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج اس استغفار میں لگ جاؤں، رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حذیفہ نے سب چیزیں کہا، عمر جو راز جناب محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے، اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سوری، میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں جائے، کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے۔ اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طریقے سے ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے، اپنے سماج میں اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجیے گا نیکیوں کی گنگا بہنے لگے گی اور برائیاں اپنے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجیے، حضرت عمر فاروق نے بتا دیا مجھے اپنی فکر ہے، ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، بتاؤ اگر نام ہے تو میں آج ہی سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضرت حذیفہ نے مجھے بتا دیا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن جس پر نبی کی نظر انتخاب پڑی ہو کہ یہ شخص رازداری کو رازداری میں رہنے دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، وہ رازدار حضرت عمر سے بھی کہہ رہا ہے سوری میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں نبی اکرم کے توکل و بھروسے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد پڑھیے قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی فکر کرو۔ کون کر رہا ہے؟ ججی صاحب لیکچر دے رہے ہیں قوم کے لیے، لیکن ججی صاحب پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں۔ اتنے بڑے مجمع میں لیکچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی،
تھی اور یہی کہا تھا مہاتما گاندھی نے، کیوں تم بوریاں بستر اٹھا کر ادھر سے ادھر سے ادھر جاتے ہو، اس شہر سے اس شہر جاتے ہو، صرف اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ کا کریکٹر، اپنے اندر نبی اکرم کا اخلاق، اپنے اندر نبی اکرم کا کردار پیدا کر لو. غیر مسلم دنیا تمہارے اخلاق، تمہارے کردار اور تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کرتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں، ہمیں پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے. لیکن حالات یہ ہیں جلسوں کے بھی، اور سوشل میڈیا پر جو لکھتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب پوری رات جلسہ ہو، 2 بجے تک جلسہ چلے، اور اس کے بعد 4 بجے اور 5 بجے جب فجر کی اذان کی آواز مسجد سے آئے اور وہاں ایک صف بھی پوری نہ ہو، اور اسی گراؤنڈ اور میدان کے بغل میں مسجد ہو، تو پھر بتائیے پھر آپ کو اس اجتماع کا اور اس جلسے کا کیا بینیفٹ ملا ہے اور کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ میرے بھائیوں، تلذذ کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے ہم جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہی ایک صورتحال ہو گئی ہے. میڈیکل سائنس کی زبان میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ڈائریا. آپ نے سنا ہوگا ڈائریا بیماری. کیا ہوتا ہے؟ لوز موشن، پانی کی طرح بالکل پتلے موشن، اور بار بار ہونا، کیونکہ آپ کا نظام ہضم فیل ہو جاتا ہے، آپ کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں منہ کے راستے سے، نظام ہضم اس پر وہ پورا نہیں کر پاتا ہے لیور کام، اور وہ چیز آپ کے جسم میں نہیں لگتی ہے، نہ خون بناتی ہے، نہ طاقت پیدا کرتی ہے، بلکہ وہی پانی میں مل کر لوز موشن کی شکل میں دوسرے راستے سے باہر آ جاتی ہے. اس چیز کا نام ہے ڈائریا. آپ نے کھایا لیکن آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا ہے، آپ کو طاقت نہیں پہنچا رہا ہے، وہ غذا پہنچا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کے جسم میں خون بن رہا ہے، بلکہ دوسرے راستے سے باہر. یہی جلسوں کا حال ہو چکا ہے. ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو چکا ہے. جس طریقے سے ہمارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، ہم منہ سے کھاتے ہیں اور دوسرے راستے سے وہ غذا باہر نکل جاتی ہے، ہمارے جسم پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے. یہی جلسے ایک کان سے سنے جاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں ہم، اور سنی ہوئی باتوں کو اس جلسے سے نکلنے کے بعد دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں. ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صبح ہو کر بس چائے کی ہوٹلوں پر جاہل قوم نمبر دیتی ہے کہ پہلے نمبر پر اس کی تقریر، دوسرے نمبر پر اس کی تقریر، تیسرے نمبر پر یہ مولانا اچھا بیٹا بولا، اور خود اس کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ چائے کی چسکی لے رہا ہے. یہ جاہل قوم علماء کو نمبر دیتی ہے، مولویوں کو نمبر دیتی ہے. یہی صورتحال آج ہمارے جلسوں کی ہو چکی ہے. آزاد پاک معلوم ہو سکتا ہے کہ شاید بڑی باتیں سن کر آپ آئندہ پھر 20 سال کے لیے ہمیں چھوڑ